اپنے غلاموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں۔ آج اس محفل نور میں آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ آپ جلسے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا جلسے کو سننے کے لیے آئے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب گھر سے چلتے ہیں کہ چلو جلسہ دیکھ کر کے آتے ہیں۔ ہاں، ان کی نیت ہی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ آتے ہیں ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈیکوریشن وغیرہ دیکھتے ہیں، سجاوٹ دیکھتے ہیں، لائٹنگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جلسہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آج اس دور میں لوگوں نے اجلاس کے اغراض و مقاصد ہی کو فوت کر دیا ہے۔ جلسے کی غرض کیا ہے؟ اس کو سجانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن آج یہ آپ کی سماعت کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی کچھ اصلاح کی جائے، لیکن الحمدللہ کوشش کی جائے کہ اصلاح کرنے کی۔ اگر اس اصلاح کو آپ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جلسوں کے سجانے کی غرض یہ ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری قوم اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ اگر بے نمازیوں کی کثرت ہو گئی ہے تو وہ نمازی بن جائیں۔ اگر سودخوری کی کثرت ہو گئی ہے تو لوگ سودخوری جیسے عظیم گناہ کو چھوڑ دیں۔ زناکاری کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ اس عظیم گناہ کو چھوڑ دیں۔ شراب نوشی کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ اس عظیم گناہ کو چھوڑ کر کے اور راہ راست پہ آ جائیں۔ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دیپک کے کئی چراغ جل جائیں۔ اس کا نام جلسہ ہوا کرتا ہے۔ یہ غرض ہے اجلاس کی، اس لیے کہ اب آپ کی عمر وہ نہیں رہ گئی کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن لے کر کے پڑھیں۔ حالانکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم کو طلب کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں پہنچنے تک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اب آپ کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو عار محسوس ہو رہی ہے، آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایڈمیشن لے کر کے پڑھیں گے دنیا کیا کہے گی کہ جب بچپن میں تھا تو پڑھا نہیں ہے۔ آج جب عمر اتنی ہو گئی ہے تو پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور اگر اسے کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو وہ ان علماء کرام سے پوچھتا بھی نہیں ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے معلوم کرو اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے۔ آج عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، غسل کرنا نہیں جانتا ہے۔ عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، وضو کرنا نہیں جانتا ہے۔ عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، ابھی وہ یہ نہیں جانتا ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے غیور مسلمانوں، جلسوں میں جب آؤ گے اور پان اور گٹکا اور سگریٹ نوشی کر کے جب وقت کو ضائع کر دو گے تو تمہیں وضو کرنے کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا۔ اگر جلسوں میں آنے کے بعد میں دوستوں کے ساتھ باتیں کر کے چلے گئے تو غسل کرنے کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا۔ اگر جلسوں میں آنے کے بعد میں احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے چلے گئے تو تمہیں نماز کا طریقہ
پوری زندگی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس نے نبی کے میلاد کا ادب نہیں کیا ہے، جس نے آمنہ کے لال کے جلسے کا ادب نہیں کیا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے جشن کا ادب نہیں کیا ہے، اسے علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا چلوں، جب ایسے جلسوں میں شرکت کیا کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جلسہ دیکھنے چلنا ہے، اگر چوراہے پہ بیٹھے ہیں وہیں سے آ گئے ہیں، اگر کھیت میں ہیں وہیں سے آ گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ میں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں تو وہیں سے چل دیتے ہیں، جلسہ سننے کے لیے چل دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس اصلاح معاشرہ کا اعلان جو ہے کئی مہینے سے ہو رہا ہے، تیاریاں مولانا ذاکر اور ان کے ہمنوا لوگ جو ہیں وہ اس اصلاح معاشرہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو پتہ یہ تھا کہ علی بہادر پور اور مبارک پور میں جو ہے وہ آج نبی کا جشن منایا جا رہا ہے، آمنہ کے لال کا جشن منایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کا جشن منایا جا رہا ہے، انیس الغریبین آقا کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن میں غسل کر لیتے، وہ لباس پہنتے جو عید کے دن پہنا کرتے ہیں، سر پہ سنت ٹوپی رکھ لیتے، ادھر اگر ہوتا تو لگا لیتے، اور لگانے کے بعد میں اپنے بچے جو تمہارے آنا چاہتے تھے انہیں بھی دولہا بنا لیتے، اور بنانے کے بعد میں جب ایسے جلسے میں آتے اور دل لگن کے ساتھ میں نبی کا ذکر سنتے، اور سن کر کے جب صبح اپنے دوستوں سے ملتے تو دنیا کو یہ بتاتے نظر آتے، اے دنیا والے سن لو، ابھی تک تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں بے راستے پہ جا رہا تھا، لیکن جب سے رات کے جلسے میں نے نبی پاک کے غلاموں کا بیان سنا ہے، نبی کے عاشقوں کا ذکر سنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے، تب سے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اب تو عالم یہ ہے، میں شراب پیتا تھا لیکن شراب کی باٹلوں کو توڑ دیا ہوں، میں نے زناکاری میں مبتلا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، میں نے جوا بازی شروع کیا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کو بتا دو کہ اے دنیا والوں سن لو، کچھ ملے یا نہ ملے، بلکہ آج کی تاریخ سے میں سچا پکا نبی کا دیوانہ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اے لوگوں، جب یہ تمہاری کیفیت ہو، ایسے جلسوں میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں، تقریباً اگر ٹھنڈک نہیں ہوتی تو 75% لوگ ٹوپی لگا کے ہاں، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے تقریباً 50% لوگ جو ہے وہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ٹوپی لگا کے آئے۔ لیکن الحمدللہ جو لوگ ٹوپی لگا کے آئے ہیں یا جو ننگے سر بیٹھے ہیں ان کے لیے میرا ایک سبق ہے، ہاں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھئے کہ آپ نبی کے جشن میں آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں۔ اپنے منہ کو اغلدان بنا کر کے بھی نہ رکھیں، بلکہ اپنے منہ کو خالی کر کے رکھیں، نبی پہ درود پاک پڑھتے رہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا چراغ جو ہے اپنے دل میں جلا کر کے جب نبی پہ درود پاک پڑھو گے تمہاری کیفیت یہ ہوگی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، ایک محدث ہیں حضرت امام ابو زرعہ، حضرت حفص ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ تابعی ہیں، ان کا جب انتقال کا وقت ہوا، یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا میں نے غسل میں بھی شرکت کیا، کفن پہنانے میں بھی شرکت کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ، حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے غسل میں بھی شرکت کیا، کفن پہنانے میں بھی شرکت کیا، جنازے کی نماز میں بھی شرکت کیا، دفنانے میں بھی شرکت کیا۔ جب انہیں دفنا کر کے ہم گھر پہ واپس آئے، رات سورج ڈوب گیا ہے، رات ہوئی ہے، رات کے سناٹے میں جب میں اپنے بستر پہ گیا، جب میں سو جاتا ہوں تو حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں گیا اور جب نیند کی آغوش میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ آسمان اول پر امامت فرما رہے ہیں، یہ آسمان اول پر امامت فرما رہے ہیں، پہلے آسمان پہ یہ امامت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امام ابو زرعہ آپ بتائیں تو صحیح، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیا آپ کی نمازوں کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے روزے کی بنیاد پہ دیا ہے؟
آپ کے صدقات و خیرات کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے صلح رحمی کرنے کی بنیاد پہ دیا ہے۔ امام ابو زرعہ محدث فرماتے ہیں کہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے، یہ مت سمجھنا کہ مجھے یہ مرتبہ مجھے اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پہ ملا ہے، نہیں، بلکہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے سنو، میں نے اپنے نوقے قلم سے آمینہ کے لال کی تقریباً 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 10 لاکھ حدیثیں میں نے لکھی ہے۔ حضرت امام ابو زرعہ محدث فرماتے ہیں کہ اے حفص ابن عبداللہ، مجھے خواب میں دیکھنے والے سنو، آپ میرے اس مرتبے سے تعجب میں مت پڑیں اور یہ مت سوچیں کہ یہ میری عبادت کی بنیاد پہ جو ہے یہ مجھے یہ مرتبہ مل گیا ہے، میرے روزے کی بنیاد پہ یہ مرتبہ مل گیا ہے، صدقات و خیرات کی بنیاد پہ یہ مرتبہ مل گیا ہے، نہیں، بلکہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے، میں نے آمینہ کے لال کے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے، لیکن جب آمینہ کے لال کا نام آتا تھا، مدینے کے تاجدار کا نام آتا تھا، انیس الغریبین کا نام آتا تھا، مراد المشتاقین داتا کا نام آتا تھا، طٰہٰ و یاسین آقا کا نام آتا تھا، سراج المنیر داتا کا نام آتا تھا، تو حضرت امام ابو زرعہ فرماتے ہیں اے مجھے خواب میں دیکھنے والوں، جب عن النبی کا لفظ آتا تھا تو ہر عن النبی کے لفظ کے بعد میں نبی پہ درود پاک لکھ دیا کرتا تھا، رسول پاک پہ درود پاک لکھ دیا کرتا تھا۔ اسی درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام بنا دیا ہے۔ آج لوگ یہ شکایت کیا کرتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کبھی بیٹا بیمار ہوتا ہے، کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے، کبھی ماں بیمار ہوتی ہے، کبھی باپ بیمار ہوتا ہے، کبھی دکان نہیں چلتی ہے، کبھی تجارت و زراعت میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، برکت ہوگی بھی کیسے کہ جب تمہارے گھروں میں لوگ نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تمہارے گھروں میں روزانہ ٹی وی اور ویسیار چل رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر تمہارے گھروں میں برکتیں کیسی ہوگی؟ اے کاش تم اپنے گھر میں نبی پہ درود پاک کی محفل سجائے ہوتے اور درود پاک پڑھنے کے لیے اپنے بچے کو نہلا دھلا کر کے تیار کرتے، اپنی بچیوں کو بھی بٹھا لیتے، اپنی شریک حیات کو بھی بٹھا لیتے، اپنے ماں اور باپ کو بھی بٹھا لیتے، اور بٹھانے کے بعد میں تم بھی نبی پہ درود پاک پڑھتے، تمہارے بچے بھی نبی پاک پہ درود پاک پڑھتے، تمہاری بیوی بھی نبی پہ درود پاک پڑھتی، تمہارے ماں باپ بھی نبی پہ درود پاک پڑھتے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت پہ تم درود پاک پڑھو گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے میرے قبر کے قریب میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، جس کا ایک پر مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے۔ جب بھی میرا کوئی چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سونے کے تشت میں سجا کر کے اس درود پاک کو اور میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کی ماں ہے، یا رسول اللہ وہ آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس درود پاک کو قبول کر لیتا ہوں۔ اے مبارک پوروا کے غیور مسلمانوں، جلسے میں اگر نبی پہ درود پڑھو گے تو تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اتنا ضرور ملے گا کہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگو محفل میں آئے ہو تو درود پاک کا ورد کرتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عنده فلم صلی علیہ، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ بے شک سب سے بڑا بخیل وہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب آپ درود تاج یاد کر لیں تبھی درود پڑھیں، درود ہزاری یاد کر لیں تبھی درود پڑھیں، درود لغوی یاد کر لیں تبھی درود پڑھیں، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے جب اس کا آپ ورد کرتے کریں گے۔ اللہ اکبر، اس کو تو سید الوظائف کہا گیا ہے۔
آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، درود پاک پڑھ کر کے دعا کیجئے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے گا، اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں، رب میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، حالانکہ میرا رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ دل سے پکار کر کے تو دیکھیں، جب تم دل سے اپنے رب کو پکارو گے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو گے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے تو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھ کے، مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ کے، اور جب مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں نبی پہ درود پاک پڑھو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، رب نے چند دن کی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، نبی فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، ہاں 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اب اگر کوئی 80 سال زندگی پا جائے تو یہ بونس مل رہا ہے، ہاں 90 سال اگر زندگی پا جائے تو یہ سمجھیے اسے بونس مل رہا ہے۔ ہاں اس لیے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، رب نے تمہیں پیدا فرمایا، بہت ساری مخلوقات کی تخلیق رب نے فرمائی ہے۔ زمین رب نے بنایا، آسمان رب نے بنایا، فرد اور شجر رب نے بنایا، پتھر رب نے بنایا، دریاؤں کو رب نے بنایا، چرند و پرند کو رب نے بنایا، جانوروں کو اللہ نے بنایا۔ ساری چیزوں کی تخلیق فرمانے والا میرا رب ہے، اور ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے تمہارا وجود بخشا ہے کہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو جب تک اسے آپ دھلیں گے نہیں نماز نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اس سے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد اعلیٰ کو حضرت آدم کو تو مٹی سے بنایا، لیکن وہاں سے پھر وہی نطفہ جو اگر کپڑے میں لگ جائے جہندگی کے ساتھ میں نکل کر تو بغیر اس کو دھلے ہوئے آپ کی نماز نہ ہو، طہارت آپ کو حاصل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہماری تخلیق فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم دنیا ہی میں نہ آنے پاتے، ہے نا؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم دنیا میں نہ آنے پاتے۔ کتنے ایسے بچے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں ماں کے شکم میں، ہاں کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں کے شکم میں دم توڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ تو یہ آرزو لگا کے بیٹھے ہیں اللہ مجھے پھول جیسا بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ مجھے چمیلی جیسی بیٹی عطا فرمائے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ امیدیں خاکستر ہو جاتی ہیں پھر ماں باپ کو ہاتھ پھیلائے نہیں سوچتا ہے امید جاگی تھی، اس لیے کہ اولاد کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بے اولاد جوڑے جو ہیں وہ رات کے سناٹے میں جو ہے ایک عورت مصلے کو بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے۔ کبھی باپ مصلے کو بچھا کر کے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے، کتنے ایسے بچے ہیں جو پیر سے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو ہاتھ کے لولے پیدا ہوتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو آنکھ کے اندھے پیدا ہوتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو کان کے بہرے پیدا ہوتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جن کی اعضاء سلامت نہیں ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے، اللہ نے شجر کو بنایا ہے، اللہ نے حجر کو بنایا ہے، اللہ نے تمام تر مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن اس کی ساری مخلوق میں جس کو سب سے افضل بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا تاج زری رکھا ہے اس کے سر پر۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرا رب چاہتا تو تمہیں جانور بنا دیتا،
کسی کی بس چلتی نہیں چلتی. اگر چاہتا تو درخت بنا دیتا, آپ کی چلتی نہیں چلتی. اگر چاہتا تو جانور بنا دیتا, آپ کی نہیں چلتی. وہ تو قادر مطلق ہے. اگر چاہتا تو وہ مٹی کا ٹکڑا بنا دیتا, اگر وہ چاہتا تو وہ ایک ذرہ بنا دیتا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچر اور گدھا بنا دیتا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے, اور انسان بنانے کے بعد میں ایسا نہیں کہ ناقص بنایا ہو, بلکہ میرا رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے. یعنی جیسا ہونا چاہیے رب نے ویسا ہی بنایا ہے. اگر اللہ چاہتا تو سر کو اٹھا کر کے پیر کی جگہ پہ رکھ دیتا, پیر کو اٹھا کر کے سر کی جگہ پہ رکھ دیتا, آپ کی نہیں چلتی. اگر اللہ چاہتا تو آنکھوں کو پیچھے کر دیتا, آپ کی نہیں چلتی. اگر اللہ چاہتا تو زبان میں آپ کے بولنے کی طاقت نہ ہوتی, آپ کچھ شکایت نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ چاہتا تو ہاتھ کی جگہ پہ پیر لگا دیتا, پیر کی جگہ پہ ہاتھ لگا دیتا, ناک کی جگہ پہ کان لگا دیتا, کان کی جگہ پہ ناک لگا دیتا, سر کی جگہ پہ پیر لگا دیتا, پیٹھ کی جگہ پہ پیٹ لگا دیتا, پیٹ کی جگہ پہ پیٹ لگا دیتا. لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے. لیکن جب اللہ نے تمہیں ہاتھ بھی دیا ہے پکڑنے کے لیے, پیر بھی دیا ہے چلنے کے لیے, زبان بھی دیا ہے بولنے کے لیے, آنکھیں بھی دیا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے, کان بھی دیا ہے سننے کے لیے, تو یہ مت سمجھو کہ ان پیروں سے جو ہے ہم کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے چلے, ان پیروں سے جو ہے وہ ہم شراب پینے کے لیے چلے, ان پیروں سے جو ہے ہم بھائی کو ستانے کے لیے چلے, ان ہاتھوں سے جو ہے ماں باپ کو ستائیں, ان ہاتھوں سے جو ہے کسی کی زمین کو غصب کریں, ان آنکھوں سے جو ہے کسی کی بہن بیٹی پہ ناجائز نظر ڈالیں, اس زبان سے جو ہے کسی کو گالی دیں, ان کانوں سے جو ہے وہ گانے سنیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے اوپر تم ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آؤ, بلکہ رب نے اگر تمہیں پیر دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ان پیروں سے چلو تو اللہ کے گھر کی طرف چلو. اگر ان ہاتھوں سے پکڑو تو رب کے قرآن کو پکڑو, اگر اس زبان سے بولو تو رب کی تعریف بیان کرو, اگر ان آنکھوں سے دیکھو تو ماں باپ کے چہروں کو دیکھو. اس لیے کہ میرا رب میرے آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اعضاء سلامت دیا ہے, یہ جسم تمہیں سلامت دیا ہے, اور تمہارے پیدا کرنے کی غرض بھی رب نے بیان فرما دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے. لیکن آج کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں رب نے زندگی اس لیے دیا ہے کہ اچھا پوشاک پہن لو اسی لیے زندگی ہے, اچھا کھانا کھا لو اسی لیے زندگی ہے, 5 کلو گوشت لا کر کے پکا کر کے کھا لو یہی مسلمان کہلائے جاؤ گے تبھی. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے فضائی سفر کر لو یہی زندگی ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں چل لو یہی زندگی ہے, چھوٹوں کے اوپر ظلم کر لو یہ زندگی ہے, بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر لو یہ زندگی ہے, ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دو یہ زندگی ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زبان سے جتنی چرب زبانی کر لو یہی زندگی ہے. نہیں, زندگی یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں جسے دنیا جو ہے سرکار تاج الشریعہ کہتی ہے. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے کریں کہ اے حضور, آپ تو لوگوں نے سمجھ یہ لیا ہے کہ اچھا کپڑا پہن لو یہ زندگی ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں چل لو یہ زندگی ہے, بڑی بلڈنگ بنا لو یہ زندگی ہے, بینک بیلنس کر لو یہ زندگی ہے, اچھا کھا لو یہ زندگی ہے. اے سرکار تاج الشریعہ, آپ فرما دیں آخر زندگی کیا ہے؟ تو بریلی کا شہزادہ ارشاد فرماتا ہے میرے غلاموں سن لو, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی
لوگوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ عیاشیوں میں اسے گزار دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اس لیے دیا ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو لو۔ سبحان اللہ سبحان میرا رب فرماتا ہے قرآن میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرا رب فرماتا ہے جو یہ چاہے کہ اپنے معبود حقیقی کا دیدار کرے تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب میں آپ سے اگر پوچھ لوں کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ اللہ، کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ بمشکل 5% پورا ہونا دشوار ہو جائے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نمازیں چھوڑ کر کے اور چاہتے ہو کہ آمینہ کا لال راضی ہو جائے، شراب پی کر کے چاہتے ہو کہ آمینہ کا لال راضی ہو جائے، زناکاری میں مبتلا ہو کر کے تمہارے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آمینہ کے لال راضی ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، آمینہ کے لال تو راضی تب ہوں گے جب تم اپنے مولا کو سجدہ کرو گے۔ اس لیے تبھی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنے مولا کو سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اے لوگو تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کسی سے نہیں مجھ سے ڈرو اگر سچے پکے مومن ہو۔ اے غیور مسلمانوں، یہ زندگی چند دن کی ہے، زندگی فانی ہے۔ آپ اس دار فانی میں جو ہے یہ مت سمجھیں کہ ہمارے لیے جاویدانی ہے۔ کتنے ایسوں کے جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے چائے نوشی کرتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں بکواس کیا کرتے تھے، پھر کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے انہیں قبر تک پہنچا دیا ہے، ان کی آخری آماجگاہ تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تمہاری باری ہے، ایک نہ ایک دن اس سے سب کو جانا ہے۔ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے انہیں بھی جانا ہے، جو اچھی کار میں چل لے اسے بھی جانا ہے، جو سائیکل سے چلے اسے بھی جانا ہے، جو پیدل چلے گا اسے بھی جانا ہے، جو ہوائی جہاز سے اڑ رہے ہیں اسے انہیں بھی جانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں انہیں 5 جوڑی کپڑا دیا جائے گا، نہیں، انہیں بھی 3 ہی ملے گا، انہیں بھی 3 ہی ملے گا۔ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا، جو ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا، جو روزانہ مرغ مسلم کھاتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا، اور جو روزانہ نمک روٹی کھاتا ہے اسے بھی 3 ہی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جو بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں ان کے لیے لمبی چوڑی قبر کھود دی جائے، نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی وہی قبر 2 گز کی ہوگی، اور جو غریب جائے گا اس کے لیے بھی وہی 2 گز کی قبر ہوگی۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، آج دنیا سے جانے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے بلڈنگیں بنا لیا ہے، بچوں کے لیے بینک بیلنس کر لیا ہے، اور نہ یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ مال آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو لقمہ کھلا رہے ہیں تو کہاں سے کھلا رہے ہیں؟ بلکہ اے غیور مسلمانوں، ان کی کیفیت تو یہ ہے بس مال آئے، بس آنا چاہیے، چاہے حرام آئے چاہے حلال آئے، اس میں انہیں امتیاز نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب تم حرام و حلال میں امتیاز کرو گے، ناجائز و جائز میں امتیاز کرو گے، اور دنیا سے جب جانے لگو گے، پھر جب جانے لگتے ہو تو نہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، نہ بیٹی ساتھ جاتی ہے، نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، نہ اعزا ساتھ جاتے ہیں، نہ اقربا ساتھ جاتے ہیں، نہ احبا ساتھ جاتے ہیں، کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہ کر کے آمنہ کے لال سے محبت کیا ہے، مدینے کے تاجدار سے محبت کیا ہے، نمازوں کی پابندی کیا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت تمہاری قبر کو منور کرنے کے لیے آمنہ کا لال آ جائے گا۔ تبھی تو ایک عاشق رسول کہتا ہے کہ سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے
جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے، موت میرے آقا کے دید کا بہانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اے لوگوں، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اتنے جلالی صحابی کہ اگر نگاہ غضب آسمان کے سورج پہ ڈال دے تو چہرے پہ نقاب ڈال دے۔ ہاں، اتنا جلال تھا انہیں کہ اگر شیطان دیکھ لے عمر آ رہے ہیں تو وہ راستہ بدل دے، شیطان راستہ بدل دے۔ آج بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے سینے پہ یا عمر لکھ کر کے سو جائے تو اسے شیطان نہیں ستائے گا۔ اپنے سینے پہ یا عمر لکھ کر کے اگر سو جائے تو اسے شیطان نہیں ستائے گا، صبح میں اسے غسل کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ ہاں، یہ عمر کے نام مبارک کی برکت ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، بارگاہ رسول میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ایک آنے والا آیا جس کا کپڑا بڑا سفید تھا، اور جس کے بال بڑے کالے تھے، لیکن لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے کہ یہ سفر کر کے آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی سفر کر کے آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں وہ آنے والا آیا، کپڑا بڑا سفید تھا، بال بڑے کالے تھے، آنے والا آیا، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی پاک کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، یار کتنا خوش نصیب تھا کہ جسے نبی پاک کی ہم نشینی ملی۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا وہ حضرت عمر کہتے ہیں حتی جلسہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی پاک کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے، اور ایسے نہیں بیٹھے، فسندا رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ اپنے ران کو نبی کے ران سے ملا دیا، اپنے پہلو کے نبی کے پہلو سے ملا دیا، بالکل چمٹ کر کے نبی سے وہ بیٹھا آنے والا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخُذَيْهِ، ہاں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پہ رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پہ بیٹھ رکھا، جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، جیسے 2 رکعت پوری ہوتی ہے تب بیٹھتے ہیں، اور یا 2 ہی رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں نا، تو جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ایسے وہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں پھر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ اسلام ہے کیا؟ کیا اسلام گوشت کھا لینے کا نام؟ نہیں۔ وہ آنے والا آیا، حضرت عمر کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی درود پاک پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی تیزی کے ساتھ چلنے والی ذات حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی حاضری ہے۔ آپ ان کے چہرے مبارک کا دیدار کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ بس میں اس حدیث پاک کو مکمل کرتا ہوں، پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم وہ کہتے ہیں آنے والا آیا،
بارگاہ رسول میں ادب کے ساتھ بیٹھا. ہاں ادب سکھایا ہے آنے والے نے. بارگاہ رسول میں ادب کے ساتھ وہ بیٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اخبرنی عن الاسلام. یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کر. وَتَصُومَ رمضان اور رمضان کے روزہ رکھے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کے گھر کا حج کرے اگر تجھے اس راستے کی استطاعت ہو. یہ نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز ادا کر، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھے اس کی استطاعت ہے اس راستے کی. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو. تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم لوگ تعجب میں پڑ گئے کیسا آدمی ہے یہ پوچھ بھی رہا ہے اور جب نبی نے بتا دیا اسلام کیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضرت وضو میں کئی فرض ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 4 فرض ہیں تو آپ کہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے سے آپ کو معلوم ہے نا تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں نا. تو ایسے ہی آنے والے نے جب سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو نبی نے فرمایا یہ اسلام ہے تو اس نے کہا صدقتا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو تو ہم لوگ اس سے تعجب میں پڑ گئے ان یسألہ ویصدقہ کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان. یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ. نبی نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لا، یہ ایمان ہے. ہاں یوم آخرت پر ایمان لا، یہ ایمان ہے. جب نبی نے یہ بیان فرما دیا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان. یا رسول اللہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اے سوال کرنے والے تو اللہ کی عبادت کر اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. لیکن جب آج نماز میں آدمی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کہیں یہ کالر صحیح کرتا ہے، کہیں یہ آستین صحیح کرتا ہے، کہیں یہاں کھجلاتا ہے، کہیں یہ سوچتا ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں واللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لأراکم من وراء ظہری. اے میرے صحابہ مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ خشوع پوشیدہ ہے، میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی نے فرمایا اے سوال کرنے والے احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی تو عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ تو کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اخبرنی عن الساعہ. یا رسول اللہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اے سوال کرنے والے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. آج کے وہابیہ اور دیابنا نے حدیث کے اس ٹکڑے کو لیا اور لینے کے بعد میں اعتراض کیا نبی کے علم غیب پہ اور کہا کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو جب آنے والے نے پوچھا تھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں، تو نبی فرما دیتے فلا دن قیامت آئے گی،
فلاں مہینے میں آئے گی، فلاں سن میں آئے گی. آخر یہ نبی نے کیوں فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس کی تشریح شارحین حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک کے سامنے صحابہ موجود تھے. آج اگر آدمی کو خبر مل جائے کہ فلاں دن میرا انتقال ہو جائے گا تو وہ کھانا پانی چھوڑ دے. ہاں وہ پہلے ہی گویا کہ اسے موت واقع ہو جائے گی. ہاں وہ دبلا پتلا ہو جائے گا، اس کا دل بالکل اچاٹ ہو جائے گا، وہ غم سے نڈھال ہو جائے گا. اس لیے کسی کو کسی کی موت کا خبر نہیں ہے. نبی نے فرمایا، یہ فرما کر کے گویا کہ یہ بتایا، اے سوال کرنے والے، اگر میں بتا دوں گا کب قیامت آئے گی تو میرے صحابہ کو یہ علم ہو جائے گا. اور یہ راز الہیہ میں سے ہے، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے. اس کو میں علل اعلانیہ نہیں بتا سکتا، بلکہ اے آنے والے، جتنا تو جانتا ہے قیامت کے بارے میں اتنا میں بھی جانتا ہوں. حالانکہ دوسری جگہ پہ نبی نے یہ تو بیان فرما دیا قیامت جمعے کے دن آئے گی، عاشورے کا دن ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا. اور شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں اس وقت سن نہیں چل رہا تھا، اس وجہ سے نبی نے جو ہے وہ سن کا ذکر نہیں فرمایا. تو جب نبی نے یہ فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں تم جانتے ہو اتنا ہی قیامت کے بارے میں میں جانتا ہوں. اب نبی کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو نبی فرماتے ہیں اذا تلد الامۃ ربتها، کہ جب باندی اپنے آقا کو جننے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. باندی اپنے آقا کو جنے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ماؤں کی اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے، جب بیٹا ماں باپ کی قدر نہ کرے، جب بیٹا ماں باپ کی عزت نہ کرے، جب بیٹا ماں باپ کے وقار کو نہ سمجھے، جب اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرے، جب اولاد ماں باپ کو ستانے لگے. آج تو عالم یہ ہے لوگ ماں باپ کو ستا کر کے اور سمجھتے ہیں جنت مل جائے گی. یاد رکھو اگر ماں باپ کو ستا کر کے تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی تو یاد رکھو حتیم کعبہ میں چلے جاؤ، سر کو پٹک پٹک کر کے مر جاؤ. لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جنت کی دور کی بات ہے، جنت کی بو تک بھی نہیں ملے گی. اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو ماں باپ کو راضی کر لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا اذا تلد الامۃ ربتها، جب باندی اپنے آقا کو جنے تو سمجھ لینا یہ قیامت آنے والی ہے. پھر نبی نے فرمایا جب ننگے پیر والے بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حال آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آج کل جن کے پیر کے جوتے سلامت نہیں تھے آج وہ تمہارے اوپر حاکم ہیں. آج کل جو لوگ غربت اور مفلسی اور کنگالی کا دور جن کے پاس تھا آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں. تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اب بھی وقت ہے ہم سدھر جائیں اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کریں. شراب نوشی، جوا بازی، عیاشی، مکاری، سود خوری سے توبہ کر لیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے. شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں رب نے تمہیں اس لیے مصطفیٰ کا امتی نہیں بنایا ہے کہ تم شراب پیو، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ جب حرمت آیت شراب نازل ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے شراب کے پیالوں کو اپنے منہ تک اٹھا کر کے لے گئے تھے. اتنے میں حرمت آیت شراب جو ہے ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے، بھرے ہوئے پیالے کو پھینک دیا تھا اور کہا تھا جس سے میرے رب نے منع کر دیا ہے، جس سے مصطفیٰ نے منع کر دیا ہے، میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی ہے کہ ہم اس کو پھر ہاتھ لگایا جائے. اللہ. آج کے کیسے مسلمان ہیں کہ وہ شراب نوشی کرتے نظر آتے ہیں، جوا بازی کرتے نظر آتے ہیں، سود خوری کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سود کا 1 روپیہ کھا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے. اللہ. ہاں
آقا فرماتے ہیں 70 بڑے گناہوں میں سے سب سے نچلے درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے. اللہ اکبر، یہ سود کا گناہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہو سود خوری کریں گے ہم تو بڑے آدمی بن جائیں گے؟ نہیں، سود خوری کرنے سے تمہارے مال میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک لقمہ کے لیے تم اگر چند پیسے کماؤ لیکن حلال کا کماؤ، جب اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ گے تو تمہاری اولاد بوڑھا ہونے کے بعد میں تمہارے لات مار کر کے باہر نہیں نکالے گی، بلکہ اگر اولاد کو تم حلال کمائی کھلاؤ گے تو تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے زحمت پیری نہیں بنے گی، بلکہ تمہارے لیے یہ رحمت پیری بنے گی. اللہ اللہ اللہ. لہذا اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ اور نیک عمل کرو. ساری عیاشی، مکاری، جوا بازی اور تمام تر منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو پاک کر لو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. کیوں؟ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں. اس دار پانی میں کچھ اچھے کام کر جا. 4 دن کی زندگانی میں اسلام کی جو شان ہے وہ شان نہ چھوڑو. دنیا کے لیے بھائیوں ایمان نہ چھوڑو. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. ہاں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اسے غنیمت سمجھیں اور نماز روزے کی پابندی کریں. تو نبی نے فرمایا کہ جب لوگ غریب طبقے کے لوگ جن کے جوتے سلامت نہیں، بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں وہ آنے والا چلا گیا. نبی نے فرمایا اے عمر، جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ اے عمر، جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی علی قدمک، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں اے عمر، یہ تم پہچان نہیں پائے، یہ جو میرے بغل میں بیٹھا تھا یہی تو جبریل امی ہے، یہی تو سید الملائکہ ہے، یہی تو فرشتوں کے سردار ہیں. یہ تم کو تمہارا دین بتانے آئے تھے جو تم مجھ سے نہیں پوچھ پا رہے تھے، انہوں نے پوچھ کر کے اور میرے ذریعہ تمہیں اس کا علم دے دیا ہے. اسی کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اسی کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. مشکات المصابیح، بخاری شریف، مسلم شریف، ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. اے غیور مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے احکامات پر عمل کریں تاکہ اس دنیا سے جب جائیں تو یہ کہتے ہوئے جائیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر یک روز یہ کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے کہیں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہ عرض یہ جبریل نے اے مہجبی تیری قسم آفاقہ گردیدہ ہم مہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دی گئی. آپ وعدہ کریں انشاءاللہ کل سے نماز پڑھیں گے. اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ نبی نے فرمایا، بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اگر کسی نے غلطی سے شراب کو ہاتھ لگا دیا ہو تو وہ توبہ کر لے، اگر ماں باپ کو ستا لیا ہو تو توبہ کر لے، اگر کسی کے اوپر ناجائز ظلم و تعدی کیا ہو تو وہ توبہ کر لے تاکہ میدان محشر میں اس کی عزت سلامت رہے. بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بتقاضۂ بشری اگر بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر جان کر آپ کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.